السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم پانی کا 1 گلاس پی لیا کرو۔ جو لوگ سیب کا رس پیتے ہیں ان کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ تل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سونے کے عادی ہوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ادرک کو پیس کر تیل میں جلا کر درد والے جوڑوں کی مالش کریں۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ انگور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سخت زکام میں آرام پہنچاتا ہے۔ گردوں کو فائدہ دیتا ہے۔ خاص کر مثانے کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے۔ کینسر سے بچنے کے لیے اناناس پھل کھائیں کیونکہ اناناس کینسر کے خلیوں کو مارتا ہے۔ 1 پیالی گرم پانی میں 3 کھانے کے چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چمچ شہد ملا کر کھائیں۔ نزلے سے فوری آرام آ جائے گا۔ سرکے کو گرم کر لیں، پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں۔ سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب کے وقت جلن ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے تو گاجر کے بیجوں کے 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ابال کر پی لو۔ اگر آپ پیٹ کے کیڑوں سے پریشان ہوں، رات کو سوتے وقت مریض کو 1 سیب کھلا دیا کریں۔ اوپر سے پانی نہ پئیں۔ 1 ہفتے میں پرابلم ختم ہو جائے گی۔ بچوں کی قبض کو دور کرنے کے لیے آملہ کا مربہ بے حد مفید ہے۔ اسے بچے شوق سے بھی کھا لیتے ہیں۔ مقدار خوراک 1 تولہ سے 2 تولہ تک ہے۔ وہ لوگ جن کے معدہ میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ بھوک اچھی طرح نہ لگتی ہو، پیٹ میں ریا بھرا ہوا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ کر کے اوپر نمک چھڑک کر 1-2 ماشا کھائیں۔ جو بندہ ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ سونے سے پہلے پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ روزانہ مسواک کرنے سے انسان منہ کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ اس بات پر عمل کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور چمک جائیں گے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا مشکل ترین راستہ آسان ہو جائے۔ یقین مانو اچھا وقت آنے کے تم منتظر ہوگے۔ اس اچھے وقت کے لیے تم اپنے رب سے مسلسل دعا اور جدوجہد کرتے رہو۔ قالین پر اگر چائے گر جائے تو اس جگہ فوراً پسا ہوا نمک چھڑک دیں۔ خشک ہونے کے بعد گیلے کپڑے سے صاف کر لیں، دھبے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوراً کپڑے دھونے والے نیل اور ٹوتھ پیسٹ مکس کر کے لگا دیں۔
جلن بھی نہیں ہوگی اور داغ بھی نہیں پڑیں گے۔ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ یا بکری کا دودھ شامل نہ کیا جائے۔ جس کو اللہ کی یاد مل جائے اس کو پھر سکون ہی سکون ہے۔ مت پوچھ مسلمان کا حال، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ دبلے پتلے لوگوں کے لیے گنے کا رس مفید ہے اور کمزوری دور کرتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو صبح ناشتے کے ٹائم جامن کھائیں، معدہ تندرست ہو جائے گا۔ قوت بہ کے لیے خاص نسخہ جات: اشگند ناگوری 8 ماشا لے لیں، آدھا کلو دودھ میں خوب ابالیں، جب دودھ 1.5 پاؤ رہ جائے مصری ملا کر پی لیں۔ دنوں میں چہرہ سرخ کر دیتا ہے۔ قوت بہ اس قدر کہ طبیعت پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کے وقت پئیں اور 1.5 ماہ تک استعمال کریں، لیکن اس کا ناجائز استعمال ہرگز نہ کریں۔ اشگند عام بوٹی ہے، پنجاب میں دریائی علاقوں اور نہر کے کناروں پر مل جاتی ہے۔ اسے آکسیجن بوٹی بھی کہتے ہیں۔ خشک خوبانی ہاضمے کے نظام کو تیز کرتی ہے، قبض دور کر دیتی ہے، خون کی کمی ختم کرتی ہے اور ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ جو عورت ہمیشہ جوان دکھنا چاہتی ہے ایسی عورت بالکل غصہ مت کیا کرے، کیونکہ غصہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے جو کہ جلد بڑھاپا لاتا ہے۔